أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور اس آیت میں ہمیں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے ہم حصے کریں گے 4۔ پہلا حصہ ہوگا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، دوسرا ہوگا وتلک الایام نداولها بین الناس، تیسرا ہوگا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور چوتھا اور آخری ہوگا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ اس میں ان ہے جو کہ حرف شرط ہے، اور آگے فعل مضارع مجزوم نظر آ رہا ہے یمسس، میم سین سین اس کے حروف مادہ ہیں، اور باب سین سے استعمال ہوتا ہے مسسا یمسسو، تبدیلی کے بعد مسا یمسو، مسن چھونا کے معنی میں۔ کم جو ہے ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور کرہن کا لفظ آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں۔ خان صاحب نے کرہن کو اسم ذات کے طور پہ ذکر کیا ہے زخم کے معنی میں، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 140 کہ ان یمسسکم کرہن، اگر لگ گیا ہے تم لوگوں کو کوئی زخم۔ فا حرف ہے، قد حرف ہے، حرف تحقیق ہے، مسا فعل ماضی بھی آ گیا میم سین سین حروف مادہ کو استعمال کرتے ہوئے، تو اوریجنلی تھا جی مسیسا، تبدیلی کے بعد مسا بن گیا۔ القوما منصوب اسم استعمال ہوا ہے، کرہن پھر ایک مرتبہ آ گیا مرفوع، مثل کا لفظ مرفوع ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد دوسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ واو حرف ہے، تلکا اسم و اشارہ واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، الایام الیوم کی جمع اور جمع مکسر ہے۔ نداولھا، نداولو فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، دال واو اور لام اس کے حروف مادہ ہیں، اور باب مفعلہ سے یہ استعمال ہوا ہے۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں داولا یداولو مداولتن، گردش دینا، عدل بدل کرنا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے آیت نمبر 140۔ ہاں ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی لگی ہوئی ہے ساتھ، بینا ظرف ہے منصوب استعمال ہوا ہے، اور الناس جو ہے یہاں پر مجرور آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ تیسرے حصے میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے جس کے بعد فعل آ رہا ہے، تو اس تیسرے حصے کے ہم 2 حصے بنا دیں گے۔ پہلا ہوگا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور دوسرا ہوگا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ۔ اب جو تیسرے حصے کا پہلا حصہ ہے اس میں واو حرف ہے، لام حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ فعل مضارع کو دیکھ کر پتہ چلے گا، فعل مضارع منصوب ہے لہٰذا یہ لام جو ہے لام کئی ہے۔ یعلم فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب معروف کا صیغہ استعمال ہوا ہے، علم یعلم جاننا کے معنی میں۔ اللہ مرفوع استعمال ہوا ہے، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور آمنو فعل ماضی جمع مذکر غائب معروف کا صیغہ ہے۔ دوسرے حصے میں واو حرف ہے، یتخذا یہ بھی منصوب ہے، فعل مضارع معروف ہے، حمزہ خا زال اس کے حروف مادہ ہیں، باب افتعال اتخذا یتخذو اتخاذا، من حرف جر ہے جس کے بعد کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے، اور شہداء جو ہے یہ جمع مکسر شاہد کی ہے۔ اب جو آخری حصہ ہے آیت نمبر 140 کا وہ ہے واللہ لا یحب الظالمین، اس میں واو حرف ہے، اس میں جلالہ مرفوع ہے، لا حرف ہے، اس کے بعد فعل مضارع مرفوع استعمال ہو رہا ہے لہٰذا یہ لا جو ہے یہ لا نافیہ ہے۔ یحبو فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہا با با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے، احبا یحبو پسند کرنا کے معنی میں، اور الظالمین الظالم کی جمع ہے، اور الظالم صیغہ اسم الفاعل ہے ظلم یظلم سے ظلم کرنا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات ہو گئی ہے آیت نمبر 140 کے۔ اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ پہلا جملہ جو ہے وہ جملہ شرطیہ بن رہا ہے کیونکہ ان حرف شرط سے شروع ہو رہا ہے، اور جملہ مستانفہ بھی ہے، تو حرف شرط جب آتا ہے تو اس کے بعد 2 جملے آپ کو نظر آئیں گے، ایک شرط ہوگا ایک جواب الشرط ہوگا۔ تو شرط والا جملہ میں انالائز کرنے لگا ہوں جو کہ یمسسکم کرہن ہے۔ یمسس فعل ہے اور پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا کرہن جو ہے اس کا فاعل ہے، اور کم یہ مفعول بہ کی ضمیر ہے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے شرط بن گیا، اور جواب الشرط پہ فا داخل ہوا ہے کیونکہ جواب الشرط قد سے شروع ہو رہا ہے۔
قد حرف تحقیق ہے، مسا فعل ہے، صیغہ نمبر 1 ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، القومہ مفعول ہے، کرہن فاعل ہے، اور مثلہ جو ہے مضاف الیہ ہو کر یہ کرہن کے لیے صفت ہے۔ گویا کرہن موصوف جس کی صفت مثلہ اور موصوف صفت مل کے فاعل بن گئے مسا فعل کے لیے، اور مسا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب الشرط یا جزا بن گیا، اور شرط اپنی جزا یا جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گیا اور مستانفہ جملہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا آپ کے ذہن میں کہ کرہن نکرہ ہے اور اس کے لیے جو صفت ہم نے بنایا ہے مثلہ وہ معرفہ ہے، کیونکہ مثل کا لفظ جو ہے وہ ہا ضمیر کی طرف مضاف ہے۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ مثل کا لفظ ان الفاظ میں سے ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہو کر بھی معرفہ نہیں بنتے۔ اب جو دوسرا جملہ ہے اس کو اعراب کے حساب سے اینالائز کرنے لگا ہوں۔ واو کو ہم قرار دے دیں گے استنافیہ، تلک الایام اشارہ مشار الیہ ہو کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور گرامر والے عام طور پہ موصول صفت اسے بھی قرار دیتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال یہ مبتدا بن گیا اور جس کی خبر جو ہے وہ نداولھا بین الناس آ رہی ہے، جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے۔ نداولو فعل بفاعل، نحن ضمیر مرفوع متصل، اس کا فاعل ہا مفعول بھی، اور بین الناس ظرف مضاف الیہ ہو کر مفعول فی متعلق ہو گیا نداولو فعل کے، اور نداولو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن گیا تلک الایام مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب جو تیسرا جملہ ہے وہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، واو کو ہم قرار دے دیں گے عاطفہ، لام جو ہے یہ لام کئی لام جارہ برائے تعلیل ہے، یعلم فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اب مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے الذین آمنوا جو کہ موصول صلے کا مجموعہ ہے۔ صلہ جو ہے وہ آمنوا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، یوں الذین آمنوا مفعول بھی بن گیا یعلم فعل کے لیے، اور اللہ فاعل ہے، لہٰذا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ایک ان مصدریہ ان پوشیدہ کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ لام کئی کے بعد ان جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے۔ وہ ان حرف مصدر ان مصدریہ جو ہے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور قرار دیا جائے گا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کے یہ بھی متعلق ہو جائے گا نداولو فعل کے۔ اب جو آگے ہے وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اس کو بھی انالائز کر لیں گے۔ واو عطفہ یتخذ فعل با فاعل ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، منکم جار مجرور متعلق ہو گئے یتخذ فعل کے، اور شہداء جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کا عطف جو ہے وہ یعلم اللہ الذین آمنوا والے صلۃ الموصول حرفی پہ ہو جائے گا۔ اور آخری جملہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے واللہ لا یحب الظالمین، واو کو اعتراضی قرار دیا گیا ہے، اللہ مبتدا ہے جس کی خبر لا یحب الظالمین ایک جملہ فعلیہ کے طور پر آ رہی ہے، جس میں یحب فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور الظالمین جو ہے مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر بنا محلاً مرفوع، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے جملہ یمسسکم کرہن لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، اور قد مسل قوم کرہن فی محل جزم جواب الشرط قرار دیا ہے، تلک الایام نداولھا لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے، اور نداولھا والا جملہ فی محل رفع خبر المبتدا تلک قرار دیا ہے۔ یعلم اللہ والا جملہ لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ان، اور آمنوا والا لا محل لا صلۃ الموصول الذین، یتخذ والا جملہ فی محل لہا معطوفہ علی جملہ یعلم، اور اللہ لا یحب الظالمین لا محل لا اعتراضیہ، اور لا یحب الظالمین فی محل رفع خبر المبتدا اس میں جلالہ۔ تو ورکنگ 100% میچ ہو گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے چلتے ہیں۔ این یمسسکم کرہن، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے، فقط مسل قوما کرہم مثلہ، تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے۔ وتلک الایام نداولھا بین الناس، اور یہ تو دن ہیں ہم انہیں لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے، ویتخذ منکم شہداء، اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہاں پر جو ہے نا اللہ جان لے، اس کا زیادہ بہتر ترجمہ ہے کہ اللہ ظاہر کر دے، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے سب کچھ، تو اس لیے ترجمہ بہتر یہاں پر یہی ہے کہ اللہ ظاہر کر دے ایمان والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر احد کے دن تمہیں مشرکین کے ہاتھوں نقصان پہنچا ہے تو تم بھی بدر کے دن انہیں اسی قسم کا نقصان پہنچا چکے ہو، اس لیے یہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ الحرب سجال، یعنی لڑائی میں باریاں ہوتی ہیں۔ جب بھی دو گروہوں میں جنگ ہوئی تو کبھی ایک کا پلڑا بھاری رہا، کبھی دوسرے کا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچا، یہود اور منافقین کے طعنے مزید دل دکھانے کا باعث بنے۔ منافقین کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمان یہ نقصان اور ہزیمت کی ذلت کیوں اٹھاتے، وغیرہ وغیرہ۔
ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ فتح و شکست تو عدلتی بدلتی چیز ہے، یہ حق اور ناحق کا معیار نہیں۔ آج اگر تم نے زخم کھایا تو کل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں اسی قسم کا زخم کھا چکے ہیں، اور خود اس جنگ کے شروع میں ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے ہیں، جس کا ذکر آیت نمبر 152 میں آئے گا۔ تو الحمدللہ جی، آج کے لیکچر میں ہماری آیت نمبر 140 سورہ آل عمران کی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔